بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اردو کی بک ہے ہماری۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر جو ہے وہ 11 ہے، 11واں سبق ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ یہ طنز و مزاح پر مبنی ہے اور آپ بیتی ہے۔ اچھا، آپ بیتی کو سمجھ لیں، یہ ڈاکٹر قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے ان کا تعارف مصنف بھی آ رہا ہے، آپ اس کو لکھیں گے، چاہے بک سے لکھیں یہاں سے لکھ لیں۔ اچھا، قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہے وہ ایک سرکاری افسر ہے، اچھے عہدوں پہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اوپر گزرنے والی جو واقعہ پیش آیا ہے وہ لکھا ہے، تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ بیتی کا آخر میں تعریف بھی کریں گے، تو جو اپنے ساتھ ہوئی ہو اس کو قلم بند کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اس چیپٹر کا جو مرکزی خیال ہے، ہماری درسی کتاب کا سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں، جو کہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھے۔ انہوں نے دوران ملازمت اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو اپنی آپ بیتی میں قلم بند کیا ہے۔ اس آپ بیتی میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں گاؤں دیہات اور دور دراز علاقوں میں زندگی کی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ اگر حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عمارتیں و ادارے قائم کر بھی دے تو نامناسب دیکھ بھال اور لوٹ مار کی وجہ سے جلد ہی زبوں حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یوں تو تعلیم و صحت بنیادی ضروریات سمجھی جاتی ہیں، لیکن گاؤں میں یہ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ یہاں تعینات ہونے والے افسران افسرشاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عوام کو اپنی رعایا اور ان اداروں کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، جس کا مظاہرہ مصنف نے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کے معائنے کے دوران خود دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب درج ذیل اقتباسات کی تشریح بما سیاق و سباق کے کیجیے۔ جملہ 1 ہے، ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا، ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے، ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ حوالہ: مندرجہ بالا اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ تشریح اس کی ہے، مندرجہ بالا سطور میں مصنف اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ وہ کسی طویل دورے سے واپس آ رہے تھے کہ انہیں ایک پرفضا مقام پر ایک ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ چونکہ وہ سفر کی وجہ سے کافی تھک چکے تھے، انہوں نے سوچا کچھ دیر یہاں آرام کر لیا جائے۔ ڈاک بنگلے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ جب اندر گئے تو دیکھا ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہے۔ جب چوکیدار سے چھت کی بابت سوال کیا تو چوکیدار نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ یہ چھت سیلاب کے نتیجے میں گر گئی۔ مصنف نے بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، پھر یہ چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہے، ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتادہ یعنی بہت دور گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کے بے حد شوق ہے۔ تشریح: مصنف اس اقتباس میں اپنے ایک دورے کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ انہیں اس ڈاک بنگلے کی وجہ سے وہ ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک دور دراز گاؤں میں واقع تھی۔ چونکہ مصنف، جو کہ اس وقت ضلع جھنگ کے ڈپٹی کمشنر بھی تھے، ان کو بغیر اطلاع دیے دور دراز گاؤں میں اکیلے گھومنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب کوئی افسر اطلاع دے کر کسی جگہ کا دورہ کرتا ہے تو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اصل صورتحال کا اندازہ لگانا ہو تو آپ بغیر کوئی اطلاع دیے اور بغیر پروٹوکول کے وہاں دورہ کریں۔ مصنف نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ جملہ نمبر 3 ہے، کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے یہ سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے یعنی تیزی سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ تشریح: اس پیراگراف میں مصنف آپ بیتی میں اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جب اس گاؤں کی ڈسپنسری میں پہنچے، جو کہ دور سے گھوڑوں کا استبل دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑو بیٹھے اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ ہر مریض سے بتاتے کہ کیا مرض ہے اور مریض اپنی قابلیت کے حساب سے یعنی بساط جو لکھا تھا اپنی مرض کی تشخیص خود ہی کرتا اور ڈاکٹر صاحب فوراً نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کرتے اور مریض کوئی دوا لیے بغیر وہاں سے رخصت ہو جاتا، جیسے وہ نسخہ بطور تعویذ استعمال ہوتا ہے۔ اب سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟ جواب: چوکیدار نے ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی؟ مصنف نے دیہات میں گھومنے کے شوق کی وجہ یہ بیان کی کہ اس طرح کے انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ تھرڈ ہے، مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا؟ جواب: مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ 4 ہے، مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا؟ مصنف نے اسپتال کے انڈور وارڈ کا جب دورہ کیا تو انہیں وہاں تازہ گوبر کے نشان نظر آئے، جنہیں ابھی صاف کیا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا
کہ وہاں غالباً ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی۔ 5 ہے، گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ جیسے ہی گاؤں کے نمبردار نے مصنف کا راز فاش کیا، ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے، اور اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ 6 ہے، ڈاکٹر صاحب کے سلیے میں مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑو بیٹھے اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخہ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے۔ آپ اس کو یوں بھی جواب بنا سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دھوتی بنیان میں ملبوس کرسی پر اکڑو بیٹھے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، سوال کا بالکل جواب صحیح ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے، درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے۔ سیکنڈ ہے، مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔ تھرڈ ہے، غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 4 ہے، مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ 5 ہے، ڈاکٹر صاحب پورے 9 برس سے مسیحی فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، درست بیان کے سامنے سواد اور غلط بیان کے سامنے، یعنی صحیح غلط لکھنا ہے آپ نے۔ چینی کے بنے ہوئے ظروف 150 سال پرانے تھے، غلط، کیونکہ وہ 100 برس پرانے تھے۔ اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی تھی، صحیح۔ انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے، غلط، وہ ڈپٹی کمشنر کی ہوتی ہے۔ غالباً یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویذ سے علاج کیا جاتا ہے، صحیح۔ وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے، غلط۔ نیکسٹ کویشچن ہے، درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اب یہاں پہ ہے پہلا، خندہ پیشانی، مطلب کسی کو بہت اچھی طرح سے ملنا، تو ہمیں اپنے مہمانوں کا استقبال خندہ پیشانی سے کرنا چاہیے، یعنی اچھا ویلکم کرنا، وارم ویلکم جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ ہے حکمت، یعنی بڑوں کی جو عقل مندی دانش مندی ہوتی ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بڑوں کے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تھرڈ ہے دور افتادہ، بہت دور، میرا دوست ایک دور افتادہ گاؤں میں رہتا ہے۔ 4 ہے سرعت، تیزی کے ساتھ، چوہا بلی کو دیکھ کر سرعت سے بل میں گھس گیا۔ 5 ہے خوشنودی، یعنی کسی کو خوش کرنا، اس کی رضامندی حاصل کرنا، رضامندی۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس میں بڑوں کی خوشنودی شامل ہو۔ پھر ہے 9 فی البدیہہ، مطلب جیسا سوال ویسا جواب، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے دوست کے سوال کا فی البدیہہ جواب دیا، یعنی فوری جیسا سوال آیا ویسا ہی جواب فوراً آپ دے دیں، اسی حساب سے جس طرح کا سوال کیا گیا اس کو کہتے ہیں فی البدیہہ۔ اچھا، اب آپ ان الفاظ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں ان کے جملے اچھی طرح سے بنائیں تاکہ آپ کو وہ یاد بھی رہیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جواب MCQs ہیں۔ ڈاک بنگلے کی رہائش سے یاد آ گئی ایک ڈسپنسری۔ سیکنڈ ہے مصنف کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی، ڈپٹی کمشنر کی۔ تھرڈ ہے آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، انسان کی۔ 4 ہے جو استبل نظر آیا وہ دراصل تھا اسپتال۔ 5واں ہے ڈسپنسری کا آخری معائنہ کب ہوا تھا بھائی؟ 1931 میں۔ اچھا جی، اب لاسٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو بھی ہم چیپٹر پڑھتے ہیں اس کے لاسٹ میں ایک تعریف ضرور ہوتی ہے اس چیپٹر سے ریلیٹڈ، کہ وہ چیپٹر کا جو ہے حیت کیا ہے۔ جیسے یہ ایک آپ بیتی ہے تو ہم بتائیں گے آپ بیتی کی تعریف۔ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کی ہوں، یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ جو وقوع پیش آیا ہو وہ اس کو خود قلم بند کر دے، اس کو ہم آپ بیتی کہتے ہیں۔ جی، تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔